یونین لیڈر سے انسپائرنگ ویمن تک خیبر پختونخوا کی خورشید بانو جنہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ 57 برس کی خورشید بانو نے خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب انہوں نے اپنے والد کو اپنی والدہ کے چہرے پر ٹرے اچھالتے ہوئے دیکھا۔ آج انہیں خواتین کے لیے آواز بلند کرتے 30 برس ہونے کو آئے ہیں، لیکن ان کی آواز میں کمزوری آئی ہے نہ ان کی ہمت میں۔ وہ آج بھی خیبر پختونخوا کی خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم ہیں اور غیر سرکاری تنظیم دا ہوا لر یعنی ہوا کی بیٹی چلاتی ہیں، جس میں صرف خواتین ہی کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہمارے اپنے گھر کا نظام روایتی پدر شاہی تھا اور یہ اس قدر سخت تھا کہ جو بات مرد کہہ دیتے وہی حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے خاندان کے مرد بادشاہوں اور ہم رعایا۔ رواں برس انگلینڈ میں خورشید بانو کو صنفی مساوات کے لیے ان کی مسلسل جدوجہد کے اعتراف میں انٹرنیشنل انسپائرنگ ویمن لیڈر ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ تمام خواتین اور خاص طور پر میرے شوہر کے نام ہے۔ میں آج جو بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ اگر وہ مجھے روک دیتے اور پابندی لگا دیتے تو میں پیچھے رہ جاتی۔ خورشید بانو نے اپنی جدوجہد کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے پڑوسی اور خدائی خدمتگار چاچا گاما کو ٹریڈ یونینز، مزدوروں کے مسائل اور مہنگائی جیسے موضوعات پر بولتے ہوئے سنا۔ انہی کی وجہ سے میں نے پہلی بار 10-12 برس کی عمر میں چوک یادگار میں پڑونے یا چادر اوڑھ کر آٹے اور چینی کی مہنگائی پر تقریر کی۔ اسی دن محسوس ہوا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں۔ میرے والد چاچا گاما کی وجہ سے خاموش ہو گئے کیونکہ ان کی بیٹیاں اور ہم سب ایک ہی ماحول میں ساتھ ساتھ بڑے ہوئے تھے۔ خورشید بانو نے 2015 میں خواتین کے لیے صوبے کی پہلی ورکنگ ویمن یونین قائم کی، جو آج بھی منصفانہ اجرت زچگی کے دوران کام کی جگہ پر خواتین کے حقوق، ہراسانی سے تحفظ اور کام کی جگہ پر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اس یونین کی رکن خواتین کی تعداد 5000 ہے۔ ان میں گھریلو ملازمین، ڈاکٹرز، وکلا اور انجینئر سمیت مختلف شعبوں کی خواتین ہیں۔ خورشید بانو کے مطابق جب 80 کی دہائی کے آغاز میں اسکول میں ہیڈ گرل کے لیے الیکشن ہوئے تو میں اس میں کامیاب ہو کر ہیڈ گرل بن گئی۔ وہی وقت تھا جب میرے اندر سیاسی شعور اور سماجی آگاہی کی بنیاد پڑی۔ ان کے تعلیم کا سفر بھی آسان نہیں تھا۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے خورشید بانو نے کہا کہ کالج میں داخلے کے وقت مجھ سے یہ تحریری وعدہ لیا گیا کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو انہیں فوراً کالج سے نکال دیا جائے گا۔ خورشید بانو نے شرط قبول کر کے 1985 میں فرنٹیئر کالج میں داخلہ لیا، تاہم طالبات کے لیے آواز بلند کرنے پر انہیں کالج سے نکال دیا گیا۔ اسی دوران میری شادی طے ہو گئی۔ میں نے پھر منت کی کہ امتحان دینے کی اجازت دے۔ اصل سفر وہیں سے شروع ہوا۔ شادی کے بعد میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میری شادی نوشہرہ کے ایک پختون گھرانے میں ہوئی۔ میں نے تہیہ کیا تھا کہ حوصلہ نہیں ہاروں گی اور کوشش کروں گی کہ تبدیلی لاؤں۔ میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اور میں بتدریج آگے بڑھتی گئی۔ نوشہرہ میں پڑھونے کے بعد برقع بھی پہنا۔ خورشید بانو نے بتایا کہ میں نے نوشہرہ میں خواتین کو ووٹ دینے پر آمادہ کیا اور یہ کام بہت بنیادی سطح پر کیا۔ چھوٹی چھوٹی سرگرمیوں کے ذریعے جیسے خود جا کر ووٹ دینا اور دوسروں کو بھی ساتھ لے جانا۔ شہر میں پڑونے پہنتی تھی اور گاؤں میں جا کر برقع بھی پہن لیا، لیکن میں نے اپنا کام کیا۔ خورشید بانو نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک سرکاری ادارے سے کیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ سرکار کا ایک بڑا ادارہ تھا لیکن خواتین کے لیے الگ واش روم موجود نہیں تھا۔ ہم خواتین مل کر ایک ہی واش روم استعمال کرتی تھی اور ساتھ جانا پڑتا تھا۔ میں نے مردوں کی یونین سے رابطہ کیا کہ ہمارے لیے ایک واش روم کی علیحدہ سہولت بنائی دے، لیکن انہوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ اس وقت ہراسانی کے کیسز بھی تھے اور کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ اسی پس منظر کی وجہ سے خورشید بانو نے یونین کے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ 1994 میں انہوں نے تاریخ رقم کی جب وہ یونین لیڈر بنی۔
میری کردار کشی کی گئی اور کہا گیا کہ یہ عورت مردوں میں بیٹھنا چاہتی ہے۔ میں نے ایک گروپ تشکیل دیا اور یونین کے انتخابات میں حصہ لیا۔ مردوں نے بھی ووٹ دیا تھا اور میں الیکشن جیت گئی۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی۔ وہ پاکستان الائنس انگیز سیکشول ہراسمنٹ کی سرگرم رکن ہے اور کام کی جگہوں پر تحفظ کو فروغ دینے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ خورشید بانو نے شادی کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے 1992 میں سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا۔ میں تمام خواتین سے کہتی ہوں کہ زبردستی چیزوں کو تبدیل نہ کریں بلکہ حکمت عملی سے کریں اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کر راستے تلاش کریں۔ جب دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو چیزیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔